اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مومنین کرام، یہ جو منظر آپ کی اسکرین کے سامنے ہے، اس وقت ہم مشہد سے 1 گھنٹے کی مسافت پر جناب یحییٰ بن زید بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی علیہ الصلوۃ والسلام بن جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر موجود ہیں۔ یہ امام زین العابدین کے پوتے ہیں اور جناب زید کے بیٹے ہیں۔ یہ مشہد سے 1 گھنٹے کی مسافت جو میں نے آپ کو بتایا، میامی شہر تاجکستان کی جانب سڑک جاتی ہے، اس بارڈر کے قریب ان کا یہ روضہ مبارک ہے۔ یہاں کی زیارت بہت کم زائرین کو پتہ ہے اور ان کی ہسٹری کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ جناب زید جو ہلہ میں ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے برخودار ہیں۔ تو ہلہ میں جن لوگوں نے زیارت کی ہے جناب زید کی، تو یہ ان کے بیٹے ہیں جناب یحییٰ بن زید۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیں، پہلے ہسٹری بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور جو مشہد مقدس میں زیارت کے لیے آتے ہیں زائرین، ان کو چاہیے کہ یہاں بھی ضرور آئیں، ایک ٹیکسی لیں وہاں سے، اور ہر ٹیکسی والے کو اس کی زیارت گاہ کا پتہ ہے۔ جناب زید جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ان کے ساتھ بہت ظلم و جور کے بعد ان کو شہید کیا اور ان کی لاش کو کئی سال تک سولی پر لٹکائے رکھا گیا۔ اور حضرت یحییٰ بھی جو ہیں وہ جناب زید کی شہادت کے بعد حضرت یحییٰ نے میدان جنگ سے مدائن اور مدائن سے نیشا پور چلے گئے۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح ان سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ مجبوراً ان کو بھی جنگ کرنی پڑی۔ بنی امیہ کا دستہ فوج اس ٹو میں لگا رہا، وہاں پہنچا تو آپ سرخس آ گئے، ایک جگہ ہے سرخس۔ اس مقام پر 6 ماہ یزید بن بکر تمیمی کے مہمان رہے، پھر حریش کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ یوسف بن عمر کو معلوم ہوا تو اس نے، یوسف بن عمر جو کہ ان کا سالار تھا اس وقت کا، جس نے جو ان کی ٹو میں لگا ہوا تھا، اس نے نصیر سیار کو آپ کی گرفتاری کے لیے لکھا، تو نصر نے میزبان کو پکڑ کر 600 کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ حریش کوڑے کھاتے رہے مگر یحییٰ کے بارے میں کچھ نہ بتایا، مگر ان کے بیٹے نے یحییٰ کو گرفتار کروا دیا۔ اس عرصے میں ہشام مر چکا تھا اور ولید ثانی تخت پر متمکن تھا۔ اس نے کسی سفارش پر جناب یحییٰ کو رہا کرنے کا حکم دیا، مگر بنو امیہ نے یحییٰ علیہ السلام کو سرخس میں رہنے نہ دیا اور آپ طوس چلے گئے۔ حاکم طوس ہاتھ دھو کر آپ کے پیچھے پڑ گیا اور جناب یحییٰ کو جس مقام پر تھے اس پر چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ تنگ آمد بجنگ آمد، آپ صرف 70 آدمیوں کو لے کر مقابلے میں آ گئے۔ بنی ہاشم کا یہ لال اپنے آباء و اجداد مولا علی کی طرف بہت بہادر، تو اس کا یہ سپہ سالار عمر بن زرارہ اور 10,000 لشکر کے ساتھ مقابل ہوا، مگر 70 بنی ہاشم ننگی تلواریں لے کر بڑھے تو کاٹ کر رکھ دیا۔ اتنی بڑی فوج کو شکست ہوئی، عمر مارا گیا اور باقی لوگ فرار ہو گئے۔ یحییٰ جناب یحییٰ یہاں سے ہرات آ گئے اور وہاں بھی آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ جرجان کی طرف چل پڑے۔ اس مقام پر آپ کو ایک بڑے لشکر کا سامنا کرنا پڑا اور آپ لڑتے ہوئے مارے گئے۔ ابو الحجام حنفی اور خشخاش ازدی نے بھی اس جنگ میں شرف شہادت حاصل کیا۔ آپ کا سر کاٹ کر ولید ثانی کو بھیج دیا گیا، ہاتھ پاؤں کاٹ کر پہلے جسم کو سولی پر لٹکایا گیا، پھر جلا کر راکھ دریا فرات میں بہا دی گئی۔ ابو الفضل بن زید کی لاش بھی لٹکا دی گئی، جس کو بنو عباس کے اقتدار میں ابو مسلم خراسانی نے اترا کر دفن کیا۔ تو یہ تھی اس شہزادے کی ایک تھوڑی سی ڈیٹیل شہادت کی، اور ان کو سولی پر لٹکائے رکھا اور ان کی لاش کو جلا دیا گیا، اور اس کے بعد ان بے غیرتوں نے اور ان جہنمی کتوں نے اس شہزادے کی لاش کو راکھ بنانے کے بعد راکھ بنا دیا، ہتھوڑے سے پیس کر، اور ان کی جو راکھ تھی جسم اطہر کی وہ فرات میں بہا دی گئی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر، ان کی آل پر، اور ان گنت بے شمار لعنت دشمنان اہل بیت پر، اور اس شہزادے کی شہادت سے مثل اپنے باپ جناب زید کی طرح ہوئی، ان کو بھی بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔
ان کے ایک بھائی عیسیٰ ہیں، ان کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ بتاتا چلوں، جناب زید کے بیٹے ہیں۔ جناب عیسیٰ بن زید اتنے سجدے گزار تھے کہ آپ کی پیشانی پر گھٹے کا نشان چمکتا تھا۔ آپ تقیہ میں چلے گئے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر چھپتے پھرتے رہے۔ کوفے میں آپ نے ایک سکے کی ملازمت کر لی اور ایک عورت سے شادی کر لی۔ کوفے میں آپ نے ایک سکے کی ملازمت کر لی اور عورت سے شادی کر لی، جس سے ایک بچی پیدا ہوئی۔ جب وہ جوان ہوئی تو سکے نے، سکا جس کو کہتے ہیں وہ پانی پلانے والا، اپنے لڑکے سے اس کا رشتہ دیا۔ جناب عیسیٰ شرم سے گڑ گئے کہ علی کی پوتی سکے کے بیٹے سے بیاہی جائے گی۔ اپنی حقیقت بیوی پر بھی کھولتے تو مارے جاتے۔ رات نماز تہجد میں بارے تعالیٰ سے دعا کی کہ اس لڑکی کو اٹھا لے، قبول ہوئی اور وہ مر گئی۔ آپ اس کے موت پر بہت روئے تو ایک دوست نے کہا بہادر اس طرح تو نہیں روتے۔ آپ نے فرمایا اس لڑکی پر نہیں رو رہا ہوں تو اس پر کہ وہ مر گئی، مگر اس کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ اس کا باپ کون تھا اور وہ کس خاندان سے تھی۔ یہ تھی پیچارگی جس سے عاجز اور مشتل ہو کر آل رسول کے بعد افراد مرنے اور مارنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ تو مومنین کرام، میرا آپ کو ان کا یہ سنانے کا مقصد جناب عیسیٰ کا تھا۔ دیکھیں جناب زید کی ایک بیٹے جناب یحییٰ کتنی دردناک شہادت، اور جناب عیسیٰ بن زید وہ اپنا بتا ہی نہیں سکے اپنا حسب و نسب کہ وہ کس خاندان سے۔ تو یہ دیکھیں کربلا کے واقعے کے بعد بھی اہل بیت سے اتنی دشمنی اور اتنا بغض رکھا گیا کہ کسی کا نام علی، حسین اگر کسی کا نام ہوتا تو تھوڑا سا بھی پتہ چلتا کہ یہ محب اہل بیت ہے تو اس کا قتل واجب تھا۔ تو جناب عیسیٰ کے واقعے سے یہ بھی ایک ثابت ہوتا ہے کہ اس سید نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کی بیٹی جو سید ہے وہ کسی غیر سید کے گھر جائے۔ تو آج جو ملا ہیں وہ اس پر درپے ہیں کہ سید کا غیر سید کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو یہ واقعہ ایک شہادت کے طور پر ہے۔ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد، اپنے سادات جو جد ہیں انہی سے دیکھنا ہے کہ ان کا طریقہ انداز کیا تھا، اور اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ملا کا فتویٰ جیسا بھی ہو، اہل بیت اور غیر سید کا کسی سید کے ساتھ، سید کا کسی غیر سید کا بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو مومنین کرام، ابھی ہم آپ کو اندر جعلی جو روضہ مبارک ہے ذری کے اندر لیے چلتے ہیں، اور اس شہزادے کا شاید دفن سارے یہاں سے دفن ہے، لاش مبارک تو آپ کو بتایا اگر آگ بنا کر فرات میں بہا دی گئی، یا یہاں پر اس شہزادے کو ایک دفعہ دفن کیا گیا ہوگا، اس کے بعد نکال لیا ہوگا۔ تو اسی مناسبت یہ روضہ مبارک ہے۔ پچھلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے دیکھا ایک مریض کو اس نے اپنے اس جالی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، تو مریضوں کو بھی شفا ملتی ہیں، اور یہ شہزادہ بڑا جوان تھا، بڑی بہادری سے لڑا اور بڑے بڑے لشکر کو اس نے شکست دی۔ تو آئیے ان کو سلام پیش کرتے ہیں، سجدہ سلام پیش کرتے ہیں، اور اپنی دعائیں اور مناجات پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اللہم صلی اللہ علیہ جلد از جلد ظہور فرمائیں، اور جب وہ آئیں اور یہ شہزادہ جناب یحییٰ بن زید بھی تیغ ذوالفقار کے سائے میں یہ بھی آئے اور اپنے دشمنوں کا اور اپنے جد کے خون کا بدلہ ان کے ساتھ۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد اچھے سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔
مومنین یہ آپ زری کے اندر کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ مومنین کچھ نوافل اور کچھ نماز ادا کر رہے ہیں، اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جل فرجہ۔